والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 ہے. پچھلے درس کے اندر ہم نے اولاد کے حقوق کا ذکر کیا تھا اور اس کا تعلق ہم نے اس سے بھی پچھلے دروس سے جوڑا تھا جو ہم نے صلاۃ کی اہمیت فرضیت کے اوپر کیے تھے. تو پچھلے درس کے اندر موضوع یہ تھا کہ والدین سربراہ سرپرست وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں ورنہ قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اولاد سے کہتے ہیں لیکن وہ کہنا نہیں مانتے. تو اس لیے آج کا موضوع رکھا ہے والدین کے حقوق. اور والدین کے یہ حقوق اسی وقت ان کو ملیں گے جب وہ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیں گے قرآن اور سنت کی تعلیم دیں گے تو اس کے بعد ان کے اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے حقوق پامال نہیں کریں گے بلکہ اپنے ماں باپ کے حقوق کی حفاظت کریں گے. والدین کے حقوق سے متعلق قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات بھی ہے اور اس سے متعلق بہت سارے احادیث بھی ہے. جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے سورۃ الاحقاف کا، یہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر والدین کا بھی ذکر ہے اور اولاد کا بھی ذکر ہے. تو لہذا اس آیت کا تعلق آج کے درس کے ساتھ بھی ہے اور پچھلے درس کے ساتھ بھی ہے.
سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے مختلف صورتوں سے جو آیت والدین کے حقوق سے متعلق ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جتنا وقت ہمیں اجازت دے پھر احادیث کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے. سورہ البقرہ سے اس کی ابتدا کرتے ہیں. آیت نمبر 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اور یاد کرو وہ وقت کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پکا عہد لیا تھا. یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ذکر کیا ہے. اور ان دونوں حقوق کی اہمیت کی وجہ سے آیت کی ابتدا کے اندر دیکھے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ صرف اس امت کے لیے نہیں، اس سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی ہم نے یہ پکا عہد لیا تھا. میثاق کہتے ہیں پکے عہد کو. اور وہ عہد کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر ایک اللہ کی، صرف ایک اللہ کی، اللہ ہی کی عبادت کرو گے. بعض ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، بلکہ اکثریت آج اس امت کی، یہاں تک کہ علماء کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے، مخلوق کا حق معاف نہیں کرتا ہے. حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کا حق مخلوق کے اوپر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اور مخلوق کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. تو الیاذ باللہ اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج تو ہے نہیں. اس کا ایک ہی حق ہے کہ اس کی یکتائی کو مان کے اس کے احکامات کو مانا جائے اور اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. اور اللہ کا یہ ایسا حق ہے کہ وہ معاف کبھی نہیں کرتا، کہ جو شرک کرے گا ہمیشہ وہ جہنم میں جلے گا، جہنم سے وہ نکلے گا نہیں. تو اول تو اس غلط بات کی تصحیح فرمائے جو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس چیز کو معاف ہی نہیں کرتا کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے. وہ اپنا حق معاف ہی نہیں کرتا ہے. پھر اس کے بعد جب اللہ نے اپنے حق کا ذکر کیا ہے لا تعبدون الا اللہ، اس کے بعد حقوق العباد کا ذکر ہے. اور ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اہمیت لوگوں کے اوپر واضح ہو جائے کہ حقوق العباد بھی اتنی اہم چیز ہے، اسلام کا اتنا اہم جز ہے کہ آپ کی توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا نہ کریں. اور پھر اللہ رب العزت نے
ترتیب کے ساتھ حقوق العباد کا ذکر فرمایا ہے، سب سے پہلے اللہ نے والدین کا ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر ایک سے زیادہ جگہوں میں اللہ رب العزت نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، اللہ کا حق اور اس کے بعد فوراً ماں باپ کا حق، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس ترتیب سے بھی اس عبارت سے بھی یہ بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ والدین کا حق یہ کتنا اہم اور ضروری ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ پکا وعدہ بھی لیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ تمہیں نیک سلوک کرنا ہے، یعنی احسنوا بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ تمہیں نیک سلوک کرنا ہے۔ ابتدائی کے اندر اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں کا بہت زیادہ حق ہے، لیکن ہمارے دور کے اندر علماء اور عام لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ انہوں نے باپ کو ایک سائڈ پہ لگا دیا ہے، اور جب بھی وہ حقوق الوالدین کا ذکر کرتے ہیں تو ماں کا ہی ذکر کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں جتنے مقامات پہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے تو ماں باپ کا ذکر کیا ہے، صرف ماں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ صرف ایک مقام ہے سورہ مریم، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے اندر صرف ماں کا ذکر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا باپ تھا نہیں، اس لیے سورہ مریم کے اندر آتا ہے آیت 32 کے اندر وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے اللہ نے اوصانی، ایک حکم ہوتا ہے اور ایک حکم کے اندر تاکید ہوتی ہے، جب وصیت کا لفظ آتا ہے تو وہاں حکم کے اندر تاکید ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے تاکیدی حکم دیا ہے، کس چیز کا؟ صلاۃ کا، زکوٰۃ کا، جب تک میں زندہ ہوں، اور اللہ نے یہ بھی مجھے تاکیدی حکم دیا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ میں اپنے ماں کے ساتھ نیک سلوک کروں۔ اور اللہ رب العزت نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے، نافرمان نہیں بنایا ہے۔ یہ ایک ہی مقام ہے جس میں صرف والدہ کا ذکر ہے، ساتھ میں والد کا نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا ہی نہیں، ورنہ اسی سورہ مریم کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کے ذکر کے اندر چونکہ ان کے باپ بھی تھے اور ان کی ماں بھی تھی، تو اس لیے ان کے دونوں کا ذکر فرما دیا۔ آیت نمبر 14 کے اندر
فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور یہ یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا تھا. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، اور یہ سرکش نہیں تھا، عصیّا، اور نہ نافرمان تھا. تو چونکہ یہاں اس کا باپ بھی ہے اور ماں دونوں ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں یہ بھی اللہ کا نبی ہے، تو یہاں دونوں کا ذکر کر دیا، ماں باپ کا. باقی جہاں قرآن مجید سے میں جہاں جہاں سے آیتیں پیش کروں گا ابھی آپ کے سامنے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ماں کے ساتھ باپ کا بھی ذکر کیا ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. یقینی طور پہ ماں کی تکالیف بہت زیادہ ہے، مشقت بہت زیادہ ہے، اپنی اولاد سے محبتیں بہت زیادہ ہے، لیکن اس تکلیف اور مشقت کے اندر، اس محنت کے اندر، اس پرورش کے اندر بچے کے باپ بھی برابر کا شریک ہوتا ہے. یہ لازم اور ملزوم ہے دونوں. یہ وضاحت صرف میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری نئی نسل، ہماری اولاد اس بات کو سمجھ لے کہ اسلام نے ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا ہے. بہرحال موقع ملا تو پھر انشاءاللہ احادیث کا ذکر کریں گے اس کے اندر. تو یہاں دیکھیں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور احسان کا معنی جو ہے وہ اصحاب لغت جو بیان کرتے ہیں، ایک ہے عدل. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، سورۃ النحل کے اندر اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا. عدل یہ کہتے ہیں برابری کو، آپ سے کسی نے جتنا اچھا کیا ہے اتنا اچھا آپ بھی کرے. لیکن ماں باپ جو اچھا اپنے اولاد سے کرتے ہیں، اولاد وہ اچھا اپنے ماں باپ سے نہیں کر سکتے اور نہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. جیسا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنے ماں کو اپنے پیٹھ پہ، اپنے کندھوں پہ اٹھا کر میں لایا ہوں اور اس کو میں نے حج کرایا ہے، کیونکہ وہ کمزور تھی، وہ نہیں کر سکتی تھی. جو میرے ماں نے مجھے پالا پوسا، جو میری خدمت کی، جو میری پرورش کی، کیا اس کا میں نے حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناخون کے برابر بھی تم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. تو ماں باپ کا حق نہیں انسان ادا کر سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے جو لفظ قرآن استعمال کرتا ہے وہ احسان کا لفظ ہے. عدل تو تم کر ہی نہیں سکتے ہو، یعنی اس بات کو آپ چھوڑے کہ میں ان کا جو میرے اوپر بوجھ ہے، جو احسان ہے، اس کو میں اتاروں. بس تم اتنا ہی کر سکتے ہو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے وہ تم کر لو. انہوں نے اچھائی کی، تم بھی اچھائی کر لو. عدل نہیں کر سکتے ہو. اس کے بعد اللہ پھر دوسرے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ یہ بتا دے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ میرے اوپر نیک سلوک کرنے کا کون مستحق ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس صحابی نے یہ سوال کیا ہے، یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آپ کے اوپر جو حق ہے حسن سلوک کا، وہ ہے تیری ماں کا۔ اس شخص نے پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثم من، اس کے بعد کون ہے جس کا میرے اوپر زیادہ حق ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ دوبارہ اس نے پوچھا اور تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اموں کا، تیرے ماں کا تیرے اوپر حق ہے۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا تیرے اوپر حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اس کا حق ادا کرے، اس کی خدمت کرے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ کہا اور تیسری مرتبہ جو ہے پھر باپ کا ذکر کیا۔ اور اسی حدیث کے اندر ہے ثم ادنا کا، پھر جو تیرے قریب ہے ان کا حق ہے۔ دیکھیں قرآن بھی اسی ترتیب سے چل رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جو ترتیب قرآن نے مقرر کی ہے وہی ترتیب حدیث کے اندر بھی ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے بعد فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے بعد والیتامی والمساکین کا ذکر کیا اللہ نے کہ یتیموں کے ساتھ احسان کرو اور مساکین کے ساتھ احسان کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کیا کرو۔ یہ ہے حقوق العباد جس کا قرآن ترتیب سے ذکر فرماتا ہے۔ اسی سورہ کے اندر آپ دیکھیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 215، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہم کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کرے، کہاں خرچ کرے۔ تو اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اے میرے نبی ان سے کہو قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ، جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کے راہ کے اندر، تھوڑا ہو زیادہ ہو، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، سب سے پہلے کیا فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، پس وہ ماں باپ پہ خرچ کیا کرو۔ یہ نہیں کہ ماں باپ بیمار ہے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، ماں باپ کے کھانے کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے،
ماں باپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے اور دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے آپ دنیا کے اندر خیرات کرو، خیراتی مشن چلاؤ، لوگوں کی مدد کرتے رہو، اور دیے کے نیچے اندھیرا ہے۔ جو سب سے زیادہ تیرے مستحق تھے مال کے، وہ تیرے ماں باپ ہے۔ تو فرمایا خرچ کرنے کے اندر بھی سب سے پہلے فلیل والدین، اللہ فرماتا ہے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو، ماں باپ کے لیے خرچ کرو۔ بعض لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ ایک اسرائیلی واقعہ ہے، امام بخاری اسے لایا ہے، اسے کوئی نہ مانے یا مانے اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ایک اسرائیلی واقعہ ہے، صرف تعلیم کے لیے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ 3 اشخاص ایک غار کے اندر بند ہو گئے تھے، پتھر اس کے اوپر آ گیا تھا سوراخ پہ، اس کے منہ پر۔ اب انہوں نے کہا کہ اپنے نیک اعمال ہم پیش کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں چھڑا لے۔ تو انہی میں سے ایک تھا، اس نے اپنا عمل پیش کیا۔ وہ عمل یہ پیش کیا کہ اے اللہ، ایک دن میں نکل گیا تھا بکریاں چرانے کے لیے، دور چلا گیا تھا، شام کو جب گھر پہ آیا تو میری والدہ سو گئی تھی، اور میرا یہ طریقہ تھا کہ میں اسے سونے سے پہلے دودھ پلایا کرتا تھا بکریوں کا، وہ بغیر دودھ کے سو گئی تھی۔ میں نے بکری کا دودھ نکالا، میرے بچے مانگ رہے تھے لیکن میں نے نہیں دیا، اور میں والدہ کے سرانے کھڑا رہا کہ یہ جاگے تو پہلے میں اس کو پلاؤں، اس کے بعد بچوں کو پلاؤں گا۔ اے اللہ کے یہ عمل اگر میں نے خالص تیرے لیے کیا ہے تو ہماری اس مصیبت کو تو ٹال دے۔ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ کھسک گیا تھوڑا سا وہ پتھر۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی یہ نیکیاں ہے نا، یہ انسان کی مصیبتوں کو ٹالتی ہے۔ صدقات مصیبتوں کو ٹالتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو قرآن اور سنت نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیز بیان کر دی ہے۔ اس واقعے کے اندر صرف یہ ہے کہ یہ ایک بڑا عمل ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی پہ اپنے ماں باپ کو ترجیح دے، اپنے اولاد پہ اپنے ماں باپ کو ترجیح دے، اپنے ذات پہ اپنے ماں باپ کو ترجیح دے، اور یہ خالص اللہ کے لیے وہ کرے۔ اور اس میں ایک اور بھی حدیث آتی ہے، اس پہ بھی بعض لوگ وہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ناسمجھی ہوتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی تھی اور وہ اپنی بیوی سے محبت بھی کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد تھے، کہا کہ اپنی بیوی کو آپ طلاق دے دیں۔ عبداللہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا ابا یہ کہتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دے، جبکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس میں اختصار ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے، اس لیے اعتراض اس پہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے عمر ابن خطاب وہ زیادہ دین کا فہم رکھتے تھے، زیادہ دین پہ عمل کرتے تھے، بڑا درجہ تھا اس سے، خلیفہ دوم تھے وہ۔ تو وہ کہہ رہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ دیتے وہ یہ ہے کہ اگر ابا کہتا ہے کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دو، اس لیے کہ ابا غلط بات نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ خیال اور گمان نہیں ہے، یہ دلیل ہے۔ تو اس سے کوئی یہ اصول
نکال لے کہ بھائی ماں باپ کہے کہ بیوی چھوڑ دو تو آپ چھوڑ دو، نہیں، اس میں دیکھا جائے گا بیوی کا کوئی قصور ہے نہیں ہے، پھر ماں باپ کو سمجھایا جائے گا۔ لیکن اگر ماں باپ صحیح کہہ رہے ہیں، شریعت کے مطابق کہہ رہے ہیں، واقعی اس بیوی کے اندر کوئی ایسا حرج ہے جو شریعت پسند نہیں کرتا ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو ماں باپ کا معروف کے اندر حکم ماننا، اگرچہ وہ کہے کہ بیوی کو چھوڑ دو، وہ ماننا پڑے گا تمہیں۔ اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن اور سنت ہمارا تزکیہ نفس کے لیے، ہماری تربیت اور تعلیم کے لیے، ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہے۔ بہرحال اس ترتیب کو آپ دیکھیں، یہاں پہ سورہ البقرہ آیت نمبر 215 کے اندر بھی میں عرض کر رہا تھا کہ خرچ کرنے کا جب معاملہ آئے گا تو اس وقت بھی ماں باپ کو کیا کریں گے؟ مقدم رکھیں گے۔ سب سے پہلے ماں باپ کی ضرورت پوری کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے کھانے پینے، علاج، ان کے سکون آرام، ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ یاد کرنا چاہیے اس وقت کو کہ جب یہ چھوٹا سا بچہ تھا، یہ ٹانگوں سے چل نہیں سکتا تھا اور ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا تھا، اس وقت اسی ماں نے راتوں کو جا کر اس کی خدمت کی ہے، اس کو پالا ہے۔ اس کا باپ صبح سے شام تک کما کے گھر لاتا تھا تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو، اس کے لباس کے لیے، اس کے علاج کے لیے، اس کے کھانے کے لیے، اس کی ہر ضرورت کے لیے ہر وقت وہ کوشاں رہتا تھا۔ یہ پیدا جب ہوا تھا اس وقت یہ 18 اور 20 سال کا اور 25-30 سال کا جوان نہیں تھا، ایک کمزور بچہ تھا، یہ اس کو ضرورت تھی ماں باپ کی۔ آج یہ کہتا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے، یار ہم اپنے ماں باپ کو پالے یا بیوی بچوں کو پالے، تف ہے تیرے اوپر، شرم ہے تیرے جیسے آدمی کے لیے جس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ میں بیوی بچوں کو پالوں یا ماں باپ کو پالوں۔ یعنی بیوی بچے پہلے اور ماں باپ بعد میں۔ پورا قرآن کہتا ہے سب سے پہلے ماں باپ ہے، اس کے بعد بیوی بچے ہیں، اس کے بعد دوسرے رشتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ النساء آیت نمبر 36 کے اندر بھی آپ دیکھیں اور غور کریں آپ کہ ہر جگہ قرآن نے اول اللہ کی عبادت اور اس کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اس کے بعد احکامات ملیں گے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو عمل قبول ہی نہیں ہے، نماز فرض ہی نہیں ہے، حج فرض ہی نہیں ہے، حقوق العباد پھر تم کیا پہچانتے ہو جب حقوق اللہ کا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اس کے بعد فوراً اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ سر فہرست سب سے پہلے مخلوق کے اندر سب سے پہلے ماں باپ ہے۔ آج سسر آ جائے، ساس آ جائے تو یہ اٹھ جاتا ہے، خدمت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ماں باپ آ جائے تو منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے آپ دیکھیں جو سورہ مریم کے اندر، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا کیے تھے وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، نہ میں سرکش ہوں اور نہ میں بدبخت ہوں۔
کہ ماں باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک نہ کروں، اس کے ساتھ میں کوئی زیادتی کر لوں. اس کے بعد پھر دیکھے وہی ترتیب آ رہی ہے، ثم ادنا کا ثم ادنا کا، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. اول عام رشتہ داروں کا ذکر کیا، پھر پڑوس کا ذکر کیا کہ پڑوس کے اندر بھی ایک وہ ہے ذی القربہ، دوسرا وہ ہے الجنوبی، جار الجنوب، کہ ایک پڑوسی تیرا ہے رشتہ دار، دوسرا بھی پڑوسی ہے لیکن وہ اجنبی ہے، تیرا رشتہ دار نہیں ہے. تو اصول جو قرآن ہمیں دیتا ہے یہی فقہا کے اصول ہے، الحق للقریب ثم للبعید. پہلے حق جو ہے قریب کا ہے، اس کے بعد دور کا ہے. تو پڑوس کے اندر بھی آپ کا رشتہ دار ہے، پہلا حق اس کا ہے، اس کے بعد پھر اجنبی کا ہے. والصاحب بالجنب، اور پھر یار دوست ہے جو تیرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کر. یہ نہیں کہ ان کے لیے کنواں کھودنا ہے، گڑھا کھودنا ہے. آج کے منافق یار دوست، آج کے طرح منافق یار دوست نہیں ہوتے ہیں جو دوست کے بارے میں سنے کہ تکلیف آ گئی تو خوش ہو جائے، کوئی خوشی آ گئی، اچھائی آ گئی تو پریشان ہو جائے کہ کیوں اس کو اچھائی مل گئی. یہ منافق ہو سکتا ہے، یہ دوست نہیں ہو سکتا ہے. تو فرمایا وابن السبیل، اور مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور وہ جن کے تمہارے ہاتھ مالک یعنی تمہارے نوکر چاکر ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، بالترتیب دیکھیں، قرآن مجید اس مسئلے کو بیان کرتا ہے، اور جیسے جیسے یہ آگے بڑھے گا ایسے ایسے اس کے اندر شدت آئے گی، قوت آئے گی اس مسئلے کے اندر. اب اس کے بعد دیکھیں سورۃ الانعام آیت نمبر 151 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کیا تمہارے اوپر حرام کیا ہے. جیسے آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، جو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال نہیں سمجھتے، جو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام نہیں سمجھتے، اپنے طریقے سے اپنے جانب سے بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو پسند کر لیتے ہیں، اللہ کی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھتے ہیں. تو اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے ان کو کہو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کیا چیز حرام کی ہے. سب سے پہلے چیز جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرنا ہے. آج تو قوم کی سمجھ میں ہی بات نہیں آتی ہے، یعنی دوسرے جتنے بھی شرک ہے اس کو تو آپ چھوڑیں، لیکن بحیثیت مجموعی آج اس قوم کا عقیدہ ہے کہ آخر زمانے میں دجال آئے گا، بارشیں برسائے گا، فصلیں اگائے گا، موت اور زندگی دے گا. حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتے. یہ سب سے پہلا حرام ہے اللہ کے ساتھ شرک. فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کیا چیز حرام ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. یہ منع کیا اللہ نے، یہ حرام ہے. اس کے بعد وبالوالدین احسانا، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی اللہ نے حرام کر دی ہے تمہارے اوپر. جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت نے تم پر تمہارے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کو حرام قرار دے دیا ہے. ان کے ساتھ بدسلوکی حرام ہے، ان کی نافرمانی حرام ہے. جیسے ایک حدیث کے اندر بھی آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے ماؤں کی نافرمانی کو. اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف ماں کی نافرمانی، کبھی ماں کا ذکر ہوتا ہے کبھی باپ کا ذکر ہوتا ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہے. ایک کا ذکر کرنے سے دوسرا بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بھی تمہیں کرنا ہے. کیوں؟ پورا قرآن اس کو ایک ساتھ لے کے چاہتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیں، وہاں پہ حدیث کے اندر ہے کہ ماں کی نافرمانی اللہ نے تم پر حرام کر دی ہے.
اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الا انبئکم علی اکبر الکبائر، میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑا گناہ، گناہوں کے اندر جو کبیرہ گناہ ہے ان کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یعنی شراب پینا، زنا کرنا، ناجائز قتل کرنا، سود کا کام کرنا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ ان سے بھی بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک، اور اس کے بعد فرمایا وحقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ دیکھیں دونوں کا ذکر کیا، وحقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ آج تو ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں۔ حدیث بھی شرک کے بعد اس کا ذکر کرے، قرآن بھی شرک کے بعد اس کی ہلاکت خیزی کا ذکر کرے۔ قرآن بھی اور حدیث بھی حرام چیزوں کے اندر شرک کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دے، اور ہم شیر مادر سمجھ کر اس کو جو ہے استعمال کر رہے، کھا رہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے۔ ماں باپ کیا ان کی اہمیت ہے۔ اور پچھلے درس میں بھی میں نے یہ کہا کہ یقینی طور پہ اس میں ماں باپ کا قصور ہے کہ اپنی اولاد کو انہوں نے دین نہیں سکھایا ہے، اللہ کا حق نہیں سکھایا ہے، اس لیے جب وہ جوان ہوتے ہیں تو باپ کو کتا اور ماں کو کتیا کہتے ہیں، پھر اس لیے وہ ماں باپ پہ آنکھیں نکالتے ہیں، اس لیے پھر اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو ترجیح دیتے ہیں ماں باپ کے اوپر، اپنے دوستوں کو بھی ترجیح دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے، ایک طرف دوست ہے، دوسرے طرف ماں باپ ہے، جی میں اپنے دوستوں کو تمہارے لیے نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ ایسا بے غیرت اولاد بھی دنیا کے اندر موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں دوست کے لیے اپنے ماں باپ کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن ماں باپ کے لیے اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ بہرحال یہاں دیکھیں قرآن مجید حرام چیزوں کے اندر بھی شرک کے بعد سب سے پہلا ذکر جس کا اللہ نے کیا ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، بھوک کی وجہ سے اپنے اولاد کو، افلاس کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے کاموں، گناہ کے کاموں کے قریب مت جاؤ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناجائز کسی کا قتل مت کرو۔ اور ساتھ میں اللہ پھر وہ تاکیدی حکم دیتا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، عقل سے کام لو، سمجھو۔ یہ اللہ کے تاکیدی احکامات ہیں، ان میں سے ہے یہ ایسا ہی نہیں ہے اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے۔ اللہ کا تو حکم ویسے ہی تاکیدی ہوتا ہے، لیکن جہاں لفظ وصیت آتا ہے، جہاں وصا کا لفظ آتا ہے، میثاق کا لفظ آتا ہے، اس کے اندر مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 دیکھیں، اللہ رب العزت یہاں بھی سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ حکم دیا ہے، یہ اس کا اٹل فیصلہ ہے، کیا لا تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ قاضی کو قاضی کیوں کہتے ہیں؟ وہ فیصلہ کرتا ہے۔ وہی لفظ دیکھیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اس سب سے بڑے قاضی نے، اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہے
کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، ماں ہے یا باپ ہے، اور آپ کے ہوتے ہوئے وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، محتاج ہو گئے ہیں، انہیں سہارے کی ضرورت ہے، فرمایا فلا تقل لهما اف، انہیں اف بھی نہیں کہنا ہے۔ اف، علماء اس لفظ کے بارے میں کہتے ہیں یہ لفظ اف جو ہے نا، ہر زبان کے اندر بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے اور کسی کو ناراض کرنے کے لیے۔ تو جتنے بھی الفاظ ہیں نا جس سے انسان غصہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کسی کی غیبت کرے تو وہ پریشان ہو جائے گا، غصہ ہو جائے گا، آپ کسی کی چغلی کرے وہ ناراض ہو جائے گا آپ سے، آپ کسی کو گالی دے وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، آپ کسی کو جھوٹا کہے وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، آپ کسی کو منافق کہے وہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں جو جس سے کہا جائے اور وہ ناراض ہو جائے، اسے تکلیف ہو، ان تمام الفاظ کے اندر یہ اف لفظ جو ہے نا سب سے کم تر ہے، یہ سب سے کم تر ہے، باقی سارے اس سے بڑے بڑے ہیں۔ تو اللہ نے اس لفظ کو یہاں، اس لفظ کا اللہ نے یہاں انتخاب کیا ہے کہ بڑی بڑی باتیں چھوڑے، کہ آپ ماں باپ پہ آنکھیں نکالے، انہیں گالیاں دے، انہیں برا بلا کہے، اف بھی نہ کہے ماں باپ کے سامنے، اف ولا تقل لهما اف، اللہ فرماتا ہے لفظ اف بھی نہیں کہنا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہمارے معاشرے میں ہو سکتی ہے سمجھنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ ڈیوٹی کر کے آئے تھکے ہوئے، گھر پہ آئے ہیں، ماں نے یا باپ نے کہہ دیا فلاں کام کر لو، آپ کہتے ہو اف، ابھی تو میں تھکا ہوا آیا ہوں۔ یہ ابھی تو میں تھکا ہوا آیا، یہ بھی آپ نے نہیں کہا الفاظ، صرف یہ کہہ دیا اف، بس یہ اف کہنا بھی آپ کے لیے حرام ہے، آپ نہ کہے یہ اف، آپ یہ نہ کہے کہ آپ میں تو انصاف ہی نہیں ہے، صبح سے گیا تھا شام کو آیا ہوں پھر بھی مجھے آرام نہیں کرنے دے رہے ہو، بڑے بڑے فتوے آپ تجویز نہ کرے، قرآن آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اف بھی نہ کہے۔ جی بابا جی، جی اماں جی، ٹھیک ہے میں بھی کر لیتا ہوں، کوئی موت آ جائے گی تیرے اوپر؟ 8 گھنٹے 12 گھنٹے آپ نے ڈیوٹی کی ہے، موت نہیں آئی تو ایک کام کرنے سے کیا موت آ جائے گی؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، اف بھی نہیں کہنا ہے ماں باپ کے سامنے جب وہ بیمار ہو، کمزور ہو، بڑھاپے کے اندر ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کا دل دکھ جایا کرتا ہے، ناراض ہو جایا کرتے ہیں، گلے اور شکوے کرنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ بھی مقابلہ کرنا شروع کر دیں کہ میں اتنا اچھا کر رہا ہوں اور آپ یہ کہہ رہے ہو، آپ بھی ناراض ہو جائیں، نہیں 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 نہیں، آپ صبر کریں گے، آپ اجر لیں گے اللہ سے، آپ کو اللہ کا حکم ماننا ہے، آپ کو ان کی خدمت کرنی ہے، آپ کو ان کا حکم ماننا ہے، آپ کو ان کے سامنے قرآن کیا کہہ رہے ہیں دیکھو آگے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے آیات آگے بڑھے گی ایسے ایسے شدت اس کے اندر آئے گی۔ اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، آنکھیں نہیں نکالنی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ماں باپ کے سامنے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ ہو کے آنکھیں نکالتے ہیں، بیوی کے سامنے جاتے ہیں سارے غصے ختم ہو جاتے ہیں، پھر مسکراہٹ ہوتی ہے منہ کے اوپر۔ مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو اپنی بیوی سے لڑانا چاہتا ہوں، اس کا بھی حق ہے انشاءاللہ، وہ بھی میں آپ کے سامنے کسی درس میں بیان کروں گا، بیوی کا کیا حق ہے اور شوہر کا کیا حق ہے۔ لیکن آپ
جو سلسلۃ المراتب ہے، سلسلے مراتب کو آپ اپنی نگاہوں کے اندر رکھے. سب سے پہلا حق آپ کے اوپر آپ کا رب کا ہے، آپ کے اللہ کا ہے. اور وہ انشاءاللہ ابھی قرآن خود بتائے گا کہ جب ماں باپ کا ٹکراؤ اللہ کے ساتھ ہوگا تو پھر ماں باپ کو بھی چھوڑنا ہے، اللہ کو لینا ہے، پھر اس کا حکم ماننا ہے، اس کو ترجیح دینی ہے. لیکن مخلوق کے اندر اللہ اور رسول کے بعد چاہے کوئی بھی ہو، آپ کا دوست ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، بیوی ہو، بچے ہو، جو بھی ہو، ان سب کا حق بعد میں ہے. سب سے پہلے اول حق جو ہے وہ ماں باپ کا ہے. تو فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کیا اللہ کی کتاب ہے، یہ صرف عقیدہ نہیں سکھاتی ہے، یہ آپ کو عمل بھی سکھاتی ہے، اخلاق بھی سکھاتی ہے، ادب سکھاتی ہے، معاشرت سکھاتی ہے. یہ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے نرم اور عزت والی بات کرنی ہے. آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں نوکری کے لیے، یا آپ کا ہیڈ ہوتا ہے، یا آپ تھانے میں ایس ایچ او کے سامنے جاتے ہیں، یا آپ کچہری کے اندر کسی جج کے سامنے جاتے ہیں، تو آپ یقین سے کہے، ایمان سے کہے، آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کتنے آپ شریف ہوتے ہیں، کتنی آپ کے اندر عاجزی ہوتی ہے، کتنی آپ کی زبان نرم ہوتی ہے، کتنی عزت کے ساتھ پیش ہوتے ہیں ان کے سامنے. تو کیا جج، ایس ایچ او، آپ کا دوست، آپ کا ہیڈ اور آپ کا مینیجر، آپ کا سیٹ، کیا ان کا حق ماں باپ سے زیادہ ہے؟ کہ ماں باپ کی کوئی توقیر ہی نہیں، اس کی کوئی عزت ہی نہیں، کوئی اکرام ہی نہیں، کوئی احترام ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا، اور کہو ان دونوں سے قولاً کریما، بات عزت کی. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، معذرت کے ساتھ، جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو نہ بیٹے کے پاس ٹائم ہوتا ہے، نہ بیٹی کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ان کی خدمت کرے، ان کو کھلائے پلائے، ان کو راضی کرے، ان کو خوش کرے. حالانکہ ایک حدیث کے اندر یہ مضمون بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ باپ کی رضا میں میری رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے. لیکن ساتھ میں یہ ٹچ کر لے کہ معروف کے اندر، یعنی کہ ماں باپ نافرمانی کے حکم دے تو پھر بھی نہیں، معروف کے اندر. تو بہرحال میں مختصر کرتا ہوں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ فرماتا ہے اپنی بائیں ان کے سامنے پھیلا دو، جھکا دو. کس طرح کی؟ جناح الذل، ذل کہتے ہیں تابعداری کو، کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا. ماں باپ کے سامنے تمہاری کیا عزت ہے؟ وہ یا وقت یاد کرو جب تم چارپائی میں پڑے ہوتے تھے اور پخانہ اور پیشاب کرتے تھے، یہی ماں تمہیں صاف کرتی تھی. آج تم بڑے آفیسر ہو گئے، ان کے سامنے بھی تم جو ہے تمہاری عزت ہے اور ان کی عزت نہیں ہے. آگے فرمایا من الرحمتی، یہ تمہاری اطاعت اور تابعداری یہ بھی 100% مہربانی کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ نہ چاہتے ہوئے، کیا کرے لوگ کہیں گے اس لیے ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ کا کہنا مان لو. نہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کا حکم مانتے ہوئے
فرمایا اور نہ صرف یہ کہ اپنی بائیں ان کے سامنے پھیلا لو، اپنی ساری مہربانیاں ان کے اوپر نچھاور کر لو، ساتھ ہی ساتھ اپنے رب سے ان کے لیے دعا بھی کیا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ تم میرے ان ماں باپ کے اوپر دونوں پہ اوپر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پوسا اور میرے اوپر رحم کیا ہے۔ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں، مالک تو ان کے اوپر رحم فرما دے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، کیا موت کے بعد بھی میرے ماں باپ کا میرے اوپر کوئی حق باقی ہے؟ زندگی میں جو مجھ سے ہو سکا میں نے اس کر لیا، کیا اب مرنے کے بعد بھی کوئی حق میرے اوپر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اب دیکھیں وہ کیا حق ہے۔ 4 حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ ایک یہ فرمایا کہ ماں باپ کے لیے دعا اور استغفار کیا کرو۔ کیا کرو؟ دعا اور استغفار کیا کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، مشرک نہ ہو۔ اگر مشرک ہے تو قرآن نے پھر منع کر دیا سورہ توبہ کے اندر، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ تمہارا قرابت میں ہو، رشتے میں سب سے قریب کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ ماں باپ کیوں نہ ہو، اگر عقیدے میں شرک ہے تو ان کے لیے تم دعائے مغفرت پھر نہیں کر سکتے ہو۔ تو پہلا حق یہ ہے ماں باپ کا، ان کے مرنے کے بعد کہ ان کے لیے دعا کرو اور استغفار کیا کرو۔ دوسرا حق یہ ہے ماں باپ کا کہ ان ماں باپ کے ذریعے جو تمہارا رشتہ ہے، یعنی ددیال ہو یا ننیال ہو، باپ کے رشتے ہو یا ماں کے رشتے ہو، ان کے موت کے بعد ان لوگوں سے اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا۔ یہ نہیں کہ باپ مر گیا تو پھوپھی بھی مر گئی، اب ختم، میری پھوپھی نہیں ہے، میرا کوئی کزن نہیں ہے، میرا کوئی پھپھا نہیں ہے، وہ سارے رشتے ختم ہو گئے، میرا کوئی چاچا اور تایا نہیں ہے۔ نہیں، تیرے ابا کے جو رشتے تھے وہ رشتے اب تو نے نبھانے ہیں، یہ اس کا حق ہے تیرے اوپر۔ تیرے ماں کے جو رشتے تھے وہ تجھے بھی نبھانے ہیں ان کے موت کے بعد، ہاں شریعت کے مطابق۔ تیسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے جو دوست ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ان کے کون سے دوست تھے، ان دوستوں کے ساتھ ان کی عزت کرنا، احترام کرنا۔ تو لازمی بات ہے کہ کوئی مومن ہوگا، مسلم ہوگا تو اچھے دوست ہوں گے، کوئی شرابی کبابی تو نہیں ہوں گے، کوئی زانی تو نہیں ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے۔ تو ماں باپ، ماں کی سہیلیاں ہو یا باپ کے دوست ہو، ان کے موت کے بعد ان کے دوستوں کا احترام کرنا اور ان کی عزت کرنا۔ 3 ہو گئے۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شریعت کے مطابق جو ماں باپ نے وصیت کی ہے ان کی وصیت کو پورا کرنا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد کون سے 4 حق ہے، یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ ہمارے معاشرے پہ تف ہے، ہمیں افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء بھی اس کے اندر کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ یہ 4 حقوق جو موت کے بعد ماں باپ کے اللہ کے نبی نے فرمائے، آج ہمارے معاشرے کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ ماں باپ مر جائے، ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دیگ لے آتے ہیں، خیرات شروع ہو جاتے ہیں، پھر قرآن خوانیاں ہوتی ہے،
پھر تیجا ہوگا، 40واں ہوگا، سال ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوگی۔ ان علماء سے آپ پوچھئے کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ آپ دیگ پکاؤ گے، خیرات کرو گے، قرآن خوانی کرو گے، قل شریف کرو گے، فاتحہ شریف کرو گے، صبح صبح تمہاری خواتین قبرستان جائے گی، 7 دن تک جو ہے قبرستان، یعنی سورج نکلنے سے پہلے وہ جائے گی، سورج غروب تک وہاں بیٹھے گی، اس لیے کہ اس وقت عذاب شروع ہوتا ہے۔ یہ کس نے تمہیں بتایا ہے؟ کس حدیث کے اندر یہ ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ کا صحیح دین چھوڑ کر اپنا بناوٹی جس دین نے ان کو دھوکے میں رکھا ہے وہ دین انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ دین نہیں، انہوں نے دین بنا دیا ہے، اور جو دین ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ بہرحال اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس کے بعد یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیتیں تھی، اس کے بعد سورۃ عنکبوت کی آیت دیکھے، آیت نمبر 8 ہے سورہ عنکبوت۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے والدین کے حق کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے، تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو۔ اگر کوئی شخص ایسا ہونا کہ وہ کہے کہ بھائی میں انسان تو ہوں، میں مسلم نہیں ہوں، مومن نہیں ہوں، تو کہا انسان کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ مومنین کو یہ حکم دیا ہے، مسلمین کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اس سے اہمیت اور زیادہ اس کی جو ہے واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے یہاں انسان کا ذکر کیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، تاکیدی حکم اللہ نے انسان کو دیا ہے، تو مومن اور مسلم کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ اس پہ عمل کرے۔ اس کا درجہ تو انسان سے آگے بڑھ کے اب وہ مومن اور مسلم یعنی اعلیٰ انسان بن گیا ہے وہ۔ اور مومن مسلم ہو کے بھی اگر وہ ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا تو پھر وہ حدیث اس کے ذہن میں ہونی چاہیے جس کے اندر 3 بد دعائیں ہیں، اور ایک بد دعا اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک شخص اپنے ماں باپ کو، ان میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہ جائے تو ذلیل ہو جائے۔ یہ شخص تباہ اور برباد ہے یہ شخص کہ اتنی بڑی نعمت اس کو ملی ہے، ماں باپ اس کے اپنے ہیں، اس سے اچھا انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ باوجود اس کے کہ اس کے اپنے ماں باپ، اس سے ان ماں باپ نے بلائی بھی کی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو تو میں اجر بھی دوں گا، جنت میں بھی داخل کروں گا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ بہرحال وہ بات میں بیان کر رہا تھا، پھر میں نے چھوڑ دی بیچ میں کہ زندگی میں ہم خدمت نہیں کرتے، مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بیٹیاں بھی رو رہی ہے، بیٹے بھی رو رہے، ہائے 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 ہائے، پوری دنیا میں شور ہو رہا ہے، کیا ہے نمائش ہے کہ دیکھو کتنا یہ ماں کے بھی چڑھنے پہ اور باپ کے بھی چڑھنے پہ کتنا یہ غمزدہ ہے، پریشان ہے۔ یہ نہ غمزدہ ہے نہ پریشان ہے، یہ نمائش کر رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے، ورنہ یہ ماں باپ زندہ تھے، کیوں اس نے خدمت نہیں کی کہ موت کے بعد اب یہ رو رہا ہے، موت کے بعد یہ 40ویں کر رہا ہے، موت کے بعد اب یہ قرآن خوانیاں کر رہا ہے۔ یہ جھوٹا شخص ہے، فریب کار ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ نے انسان کو یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہاں وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر یہ ماں باپ تجھے یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے یہ کہے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو تو شریک ٹھہرا دے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور تیرے پاس دلیل بھی نہیں، اس لیے کہ لا برہان لہم، قرآن کہتا ہے شرک پہ کسی کے پاس دلیل ہے ہی نہیں، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پوری دنیا کو چیلنج ہے، شرک پہ لاؤ دلیل تمہارے پاس، اگر ہو نہیں پیش کر سکتے۔
تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ بلا دلیل تیرے ماں باپ کا یہ تعویذ گلے میں ڈال دے، یا رسول مدد کہہ دے، یا علی مدد کہہ دے، یہ 11ویں کر لے، 12ویں کر لے، نظر کا عقیدہ ہے، جادو کا عقیدہ ہے، کوئی عقیدہ تجھے دے رہا ہے، فرمایا فلا تطعہما، ان دونوں کا کہنا پھر نہیں ماننا ہے۔ یعنی اتنی تاکید کے بعد کہ ماں باپ کا حکم ماننا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اگر ماں باپ یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا کر، تو یہ بات ان کی نہیں ماننی ہے۔ الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ اب یہ آپ کے سامنے چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، یہ آخری آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی تھی۔ اس آیت کو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ درس ختم کرتے ہیں۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہاں بھی انسان کا ذکر ہے کہ ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اس کے ماں باپ کے ساتھ احسانہ، اچھے سلوک کا۔ اب اللہ رب العزت اس کا سبب اور علت بیان کر رہا ہے۔ حملتہ امہ کرہا، دیکھیں اب تکلیف ذکر ہو رہی ہے ماں کی، لیکن آگے اللہ نے جب حکم دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تو ماں اور باپ دونوں کا ذکر کیا کہ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ چونکہ اس عمل میں دونوں شریک ہے، اس لیے اب ایک کا ذکر کر کے دوسرے کو اس پہ قیاس کر دیا۔ حملتہ امہ کرہا، ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ پہ اس کو اٹھایا تھا، 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے، 10 مہینے، کسی کے پیریڈ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن کم سے کم پیریڈ جو ہے وہ کیا ہے، کتنا ہے، 6 مہینے۔ اس لیے فقہا لکھتے ہیں اس مسئلے میں اگر کسی خاتون کی ولادت، جو بچے کی اس کی ولادت ہو رہی ہے، وہ 6 ماہ سے کم ہوگی تو اس بچے کو پھر حلال نہیں سمجھا جائے گا۔ 6 ماہ جو ہے یہ کم سے کم پیریڈ ہے، اس سے پہلے بچہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ہوگا تو وہ سمجھ لو پھر آرٹیفیشنل ہوگا، وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، زنا کا ہوگا، حلال نہیں ہوگا وہ پھر۔ تو اس لیے قرآن آگے جو ہے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے اندر اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ حملتہ امہ کرہا، ماں نے اپنے پیٹ پہ اس کو اٹھایا ہوا تھا تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ۔ اب یہ ہر بالغ انسان جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے اور اس دور میں وہ شریک ہو گیا ہے کہ وہ شادی اس نے کر لی ہے، وہ بچوں کا باپ ہو گیا ہے، اسے پتہ ہے کہ کتنی تکلیف کا وقت ہوتا ہے یہ۔ فرمایا اسے جنا ہے تکلیف کے ساتھ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کے پیٹ پہ اٹھا کے رکھنا، اور اس کے بعد جب دنیا میں وہ آتا ہے اس کو دودھ پلانا اور دودھ سے چھڑانا، یہ پورا پیریڈ جو ہے وہ قرآن ذکر کرتا ہے 30 شهرًا، وہ 30 مہینے ہیں، یعنی 2.5 سال۔ تو یہ کم سے کم ہے، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، یہ کم سے کم ہے۔ اس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر دودھ پلانے کا پیریڈ جو ہے وہ 2 سال ہے۔ اب یہاں 2.5 سال کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے 6 مہینے جو ہے اس نے پیٹ پہ رکھا ہے، جو کم سے کم، تو کم سے کم 30 مہینے، 2.5 سال ماں نے یہ مشقت برداشت کی ہے۔ پہلے پیٹ پہ رکھا، اس کے بعد جب گود میں آیا تو وہ 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی رہی۔ بچہ بیمار ہے تو اس سے زیادہ ماں تکلیف میں ہے، لوگ سارے رو رہے ہیں اور ماں راتوں کو جاگ رہی ہے، کبھی اس کے کپڑے بدل رہی ہے، کبھی پخانہ صاف کر رہی ہے، کبھی پیشاب صاف کر رہی ہے، کبھی دوا پلا رہی ہے، کبھی اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ اخلاص کی انتہا ہے۔ دنیا ساری سو رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں، اگر نمائش ہوتی تو وہ دن میں کرتی، لیکن رات میں آپ دیکھیں سارے لوگ بے غم سو رہے ہیں، اور اس ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ یہ ماں اپنے بچے کی خدمت کر رہی ہے، یہ ماں اپنے بچے کے پیشاب اور پخانے کو صاف کر رہی ہے، یہ اسے دودھ پلا رہی ہے، یہ اسے دوا پلا رہی ہے۔ یہ
ایک ماں کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ یقین مانو یہاں باپ بھی آ کے جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، اسے بھی نیند آ جاتی ہے، وہ بھی کہتا ہے بس میں تو جا کے سو رہا ہوں، کل مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہوگا۔ لیکن ماں وہ کبھی نہیں ایسا کرتی کہ اپنے بچے کو تکلیف میں چھوڑ کے وہ جا کے سو جائے۔ یہ الگ بات ہے آج کل کی مائیں جو ڈیوٹیاں کرتی ہے، جن کے لیے قرآن کا حکم تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، وہ فیکٹریوں میں رہ رہی ہے، وہ دفتروں میں رہ رہی ہے، وہ اسکولوں اور کالجوں کے اندر ڈیوٹیاں کر رہی ہے، اور کوئی اور ان کے بچوں کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اسلام کے خلاف یہ معاشرہ بنا ہوا ہے، طاغوتی معاشرہ ہے۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے ایک تو یہ حالت ہے اس کی کہ یہ بچہ ہے، یہ ماں کس طرح اس کی خدمت کر رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ یہ اپنی جوانی کو، خوب جوانی کو پہنچتا ہے، جوان ہو جاتا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر سوچ سمجھ تدبر یہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب یہ سمجھنے لگتا ہے اچھے اور بلے کو، اچھے اور برے کو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وَبَلَغَ 40 سَنَةً، یہ 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کا عقل جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اس کا جسم، اس کی ذہنی صلاحیتیں، ہر چیز مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ 3 ادوار کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ایک تو وہ دور تھا کہ یہ بالکل یا ماں کے پیٹ میں تھا یا بالکل بچہ تھا، اور ماں باپ اس کے ساتھ لگے ہوئے اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ دور ہے کہ جب یہ جوان ہو گیا ہے، اور تیسرا وہ دور ہے کہ اب یہ خود باپ بن گیا ہے، خود یہ ماں بن گئی ہے۔ فرمایا اب یہ کیا کہتا ہے قال ربی اوزعنی، اے اللہ مجھے یہ طاقت دے، توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیرے اس نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کیا ہے، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پہ تو نے کیا ہے جو احسانات تو نے کیے ہیں، وان اعمل صالحا، اور مجھے یہ بھی طاقت دے کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے راضی کر دے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میرے اولاد میں بھی اصلاح فرما۔ دیکھیں اپنے لیے دعا کرتا ہے اللہ سے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی اب دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ تو اس کی بھی اصلاح فرمائے۔ ایک مقام جو بہت ضروری بھی تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا، سورہ لقمان۔ عام طور پر آپ سنتے رہے اس کو، تو اس کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے 15 تک یہ مضمون جو ہے، باقی اس کے بعد بھی ہے، بہرحال آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں خود۔ تو آپ دیکھیں اب یہ کیا کہہ رہا ہے انی تبت الیک، اے اللہ میں تیرے طرف رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں مسلمین میں سے ہوں، تیرے فرمانبردار بندوں میں سے ہوں۔ لیکن اسی سورہ احقاف کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بدبخت آدمی کا بھی ذکر کیا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ الجھ رہا ہے، جو اللہ کے احکامات نہیں مان رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے اس مسلم اور مومن کا ذکر کیا ہے کہ مسلم اور مومن وہ کس طرح کا انسان ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، اللہ سے اپنی اصلاح کے لیے دعا، اپنے اولاد کی اصلاح کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ مالک تو راضی ہو جائے، اور اعلان کرتا ہے کہ مالک میں توبہ کرتا ہوں تیری نافرمانیوں سے، اور میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں، اور تیری فرمانبرداری کا تجھ سے عہد کرتا ہوں۔ اب آگے اللہ دیکھے ثمرہ سنا رہا ہے، وہ کیا ہے اس کو بھی دیکھ لے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جو نیک اعمال انہوں نے کیے ہیں اللہ رب العزت ان کے اعمال کو ان سے قبول فرمائے گا، اور فرمایا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی جو گناہ ہوں گے اللہ فرماتا ہے ان سے ہم کیا کریں گے، تجاوز کریں گے، اس کو ہم درگزر اس سے کر لیں گے۔ یہ 2 مقامات ہیں، ایک یہ سورۃ الاحقاف اور ایک سورۃ انبیاء۔ وہاں اولئک عنہا مبعدون کا الفاظ ذکر ہے کہ اللہ مومنین کو
نیک لوگوں کو، مسلمین کو، صحیح العقیدہ صحیح عمل لوگوں کو جہنم سے اللہ دور رکھے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو مومن ہوں گے اور ان کے اعمال کے اندر کچھ تھوڑی بہت کمیاں ہوں گی، ان سے کچھ بھول سے ہو گیا، خطا سے ہو گیا، تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس سے تجاوز کر کے، یعنی اس کو ہم اگنور کر دیں گے، اس سے ہم جو ہے درگزر کر دیں گے، اس سے آگے بڑھ جائیں گے، چھوڑ دیں گے اس کو۔ اور فرمایا فی اصحاب الجنہ، یہ اصحاب الجنہ کے اندر ہوں گے، جنتیوں کے اندر ہوں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ وہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے اس زندگی کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد جو ہے ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ تو ہمارا اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا عقیدہ صحیح کر لیں اور بس اس کے بعد آپ جو بھی کریں، نہیں، ہمیں ایک معاشرہ بنانا ہے۔ اس معاشرے کے اندر جانوروں کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، مہمانوں کا حق ہے، تمام لوگوں کا حق ہے، ہر کسی کا حق ہے۔ وہ حقوق بھی ہمیں ادا کرنے ہیں، ورنہ جنت میں جانا بہت ہی مشکل ہے۔ تو خاص طور پہ آخر میں نوجوانوں سے اور ان لوگوں سے، جس میں خود بھی شامل ہوں، جن کے ماں باپ زندہ ہے یا ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے، وہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کا حق ادا کرے، اور جو کوتاہی ہو گئی ہے میں اور آپ اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے، اور کوشش کرے کہ آئندہ کوتاہی نہ کرے، اور جتنا بھی ہو سکے ان کی خدمت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کو خوش کرے، ان کو راضی کرے، ان پہ خرچ کرے، ان کو کھلائے پلائے۔ اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی کے اندر ہماری جنت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔